العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس موضوع کے اوپر میں جمعے کا بیان کروں گا، وہ ہماری زندگی میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، وقت کی ضرورت اور بہت اہم ضرورت ہے۔ اس موضوع کا نام ہے ہم آہنگی کی تعریف و ضرورت اور اس کی اہمیت۔ آپ اکثر لفظ سنتے ہوں گے، یار ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے، خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف سنتے ہیں کہ ہم آہنگی کیا شے ہے۔ چنانچہ ہم آہنگی کو انگلش میں ہارمنی کہا جاتا ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے ہم خیال، ہم رائے، متفق اور متحد ہونا۔ ہم آہنگی کا کیا معنی ہے؟ ہم رائے، ہم خیال، متفق ہو جانا، متحد ہو جانا، دونوں کی رائے کا آپس میں مل جانا، اس کو کہتے ہیں کہ ہم آہنگی۔ اس دور میں آزمائشیں، تکالیف، کئی کچھ زندگی میں پیش آتا ہے۔ اگر دو دوست آپس میں ہم آہنگ ہوں اور دونوں کی دوستی دین اسلام کے اوپر ہو، دونوں نیکوکار ہوں، تو اس کا بھی فائدہ ہے کہ دونوں کے ذہن جب آپس میں دینی معاملات میں ملتے ہیں تو دین کے کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جس جگہ ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، اگر ہماری اپنے کولیگ کے ساتھ ہم آہنگی ہو، اتفاق اور اتحاد ہو، ایک دوسرے کی رائے کو سمجھنے اور اس کے ساتھ متفق ہونے کا ذہن ہو، تو ہمارا وہ معاشرہ، ہمارا وہ شعبہ ترقی کرے گا۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے گھر والوں کے ساتھ، ہماری اپنی بیوی کے ساتھ ہم آہنگی ہو، کہ بیوی اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھتی ہو، دونوں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوں، ایک دوسرے کی رائے میں اتفاق ہو، تو اولاد بھی سنور جاتی ہے، گھر امن کا گہوارہ بھی بن جاتا ہے۔ اور جب ہم آہنگی نہیں ہیں، شوہر کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے، بیوی کہتی ہے یہ کرنا ہے، باپ کہتا ہے یہ کرنا ہے، ماں کہتی ہے یہ کرنا ہے، وہ گھر میں کھچڑی پکی رہتی ہے۔ ایک دوسرے کی بات کا لحاظ کرنا، تھوڑا سیکریفائس کرنا، تھوڑا قربانی دے دینا، مل جل کر کام کرنا جو ہوتا ہے، یہ باعث برکت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ انفال آیت نمبر 63 پہ ارشاد فرمایا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ،
لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں فرمایا اور ان کے دلوں میں میل کر دیا، ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے وہ سب خرچ کر دو تب بھی ان کے دل نہیں ملا سکتے تھے، تب بھی ان کے دل نہیں ملا سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دل آپس میں ملا دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دلوں کا ہم آہنگ ہو جانا، دلوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا، یہ اللہ کی کیا ہے؟ یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا دوست عطا فرما دے جو ہمارے ذہن کو، ہماری سوچ کو، ہماری عادات کو سمجھنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے بہن بھائی عطا کر دے، ایسی زوجہ عطا کر دے، ایسا شوہر عطا کر دے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے والے ہوں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنے والے ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بطور شان یہ بتایا کہ صحابہ کرام کے دلوں کو کیا کیا ہے؟ ملا دیا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عرب کی آپس میں عداوتیں اور سخت دلی کا یہ عالم تھا کہ وہ قبیلوں اور خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اگر ایک قبیلے کا کوئی بچہ دوسرے کو تمانچہ مار دیتا تو تلواریں نکل آتی تھی، مقابلے ہوتے تھے، خونی جنگیں ہوتی تھیں۔ مدینہ کے اندر دو قومیں تھیں، اوس اور خزرج، ان میں 120 سال تک جنگ ہوتی رہی۔ دو قبیلوں کی 120 سال تک جنگ ہوتی رہی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس قوم کو جو چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں، گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، اپنی قوم اپنے قبیلے کے لیے بغیر سوچے سمجھے مر مٹتے تھے۔ یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ بھی ہمارا جاننے والا ہے، ہماری ہی قوم کا بندہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے قبیلے کا نہیں، اس وجہ سے وہ تفرقے کا شکار تھے، قتل و غارت عام تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر کیا کیا؟ ہم آہنگی پیدا کی، ان کے دلوں کو ملا دیا۔ ان صحابہ کرام نے اسلام کا پرچم دنیا کے کئی ممالک میں پھیلا دیا کہ جب آپس میں دل مل گئے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے نظریات یہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ آج بھی کئی قومیں، کئی خاندان والے اسی طرح جاہلیت کی سوچ رکھتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ نفرت، عداوت، وہ صحیح بھی کہتا ہوگا تو اس کی بات نہیں مانی جاتی، اندھی تقلید، اندھا دھند، اپنے لیڈر کی بات آنی ہے، باجی سب سے اچھا تو وہی ہے، دوسرا چاہے وہ ٹھیک بھی ہے نہیں ہوگی غلط ہے۔ یہ ساری مہنگائی کا، سارے معاملات کا الزام وہ فلاں بندہ ہے، میرا لیڈر نہیں ہے، ان کے بندے کہتے ہیں یہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ قبیلے والے، کئی صوبوں والے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پنجابی سب سے برے ہیں۔ کئی قومیں پنجابیوں کے اوپر قتل و غارت کرنے پر تیار ہوتی ہے۔ ایک صوبے کے اندر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ پنجابیوں کا قبرستان ہے یہ اس صوبے کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پنجابی مار کر دفن کیے جائیں گے، اتنی شدت۔ حالانکہ اسلام نے کیا کیا تھا؟ مسلمانوں کو ملایا تھا، ان کے دلوں کو ملایا تھا، ہم آہنگ کیا تھا کہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ کر۔ اب ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا، ہم الٹ چلتے ہیں، جن سے نفرت کرنی ہے ان سے نفرت نہیں کرتے، جو غیر مسلم ہیں، جو گستاخ رسول ہیں، جو گستاخ صحابہ ہیں، جو گستاخ اولیاء ہیں،
ان سے نفرت نہیں کرتے، ان کے بارے میں کہتے ہیں او چھڈو مولوی صاحب کی فرقہ واریت پلانڈے، ان سے نفرت نہیں کرنی۔ کن سے کرنی ہے؟ اپنے کزنوں سے کرنی ہے، اپنے مامے کے بیٹے سے کرنی ہے، اپنے چاچے کے بیٹے سے کرنی ہے، اپنے محلے کے مولوی سے کرنی ہے، اپنے محلے کے حاجی سے کرنی ہے، اپنے محلے داروں سے کرنی ہے، ساری دنیا سے دشمنی ہے، اور کافروں کے بارے میں دل نرم ہے۔ حالانکہ اسلام نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے حوالے سے ہمارے دل نرم ہو اور غیر مسلموں کے گستاخ صحابہ کے حوالے سے ہمارے دل کیا ہو؟ وہ سخت ہو، ہم الٹ چلتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ندرۃ النعیم کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112، اس میں لکھا ہے، حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعین بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھنے والے جو آپس میں بھائی چارہ رکھیں، جب ان میں سے ایک دوسرے کی طرف چلے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑے اور اس کے لیے مسکرائے تو ان دونوں کی خطائیں یوں مٹتی ہیں جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ایک روایت میں یہی امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملے، اس سے مصافحہ کرے، ہاتھ ملائے، تو ان دونوں کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے تیز ہوا سے پتے گرتے ہیں۔ کتنی چھوٹی سی بات، اپنے مسلمان بھائی سے خوش دلی سے ملنا، اس کے ساتھ مصافحہ کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، مسکرا کر ملنا، یہ بھی کیا ہے؟ انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ہم سے سوال پتہ کیا پوچھے جاتے ہیں؟ جی کافروں کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ کافروں کے ساتھ سلام دعا جائز ہے؟ کافروں کے ساتھ تعلقات رکھنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، شاید ہی کسی نے یہ جلدی کوئی سوال پوچھے، لو جی اپنا بھائی سے ناراضگی ہے تو صلح کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی ناراض ہو تو کیا اس کو کھانا دے سکتے ہیں؟ بھائی ناراض ہے اور وہ سلام کرے تو کیا اس کا جواب؟ یہ کبھی نہیں کوئی پوچھتا۔ وہاں قتل و غارت چل رہی ہے، وہاں اس سے پوچھو کہتا نہیں ہے پیرا ہے، وہ کہتا ہے پیرا ہے۔ کافروں کے حوالے سے افسوس بھی آتا ہے، پیچھے ایک سنگر مرا ہے سکھوں کا، میڈیا کے اندر لوگ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اس کے لیے بڑی تعزیتی پیغام بھیجے جا رہے ہیں۔ ایک فراڈی مولوی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک کافر کے جنازے کے ادب میں کھڑے ہو گئے، حالانکہ حدیث پاک یوں نہیں تھی، لیکن وہ کیا ہے، اس نے یہ حدیث پیش کر کر کافروں کے جنازوں کا احترام کرنے کا ذہن دیا اور کہا کسی بھی مذہب کو برا نہ کہو، سب مل جل کے رہو۔ یہ فراڈی مولوی کئی سلو کلی جنہوں نے دوسرے مذاہب والوں کے دلوں میں مسلمانوں کے اندر محبت ڈال دی اور اپنوں کے بارے میں دشمنیاں ڈال دی۔ حالانکہ آقا علیہ السلام کافر کا جنازہ دے کر کھڑے ہوئے تھے، لیکن بطور ادب نہیں، اس وجہ سے کھڑے ہوئے کہ ایک کافر کا جنازہ ہمارے سروں کے اوپر سے نہ گزرے، کہ ہم بیٹھے ہوں اور جنازہ ہمارے اوپر ہو، اس کو پسند نہیں کیا۔ اب اس کو کیا کیا؟ الٹ لے لیا۔ اسے کہتے ہیں فراڈیے، کہ لوگوں کو صحیح بات نہیں بیان کی جاتی، لوگوں کو صحیح کس سے محبت کرنی ہے کس سے نہیں کرنی وہ نہیں بتایا جاتا، صرف اور صرف انٹرنیشنل لیول کے اندر اپنے آپ کو ایک نیوٹرل شو کر کر اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا، جی دیکھو جی میں تو فرقہ واریت ہی مکا چڈی، پر میں تو مذہباں دا خاتمہ کر چڈیا، میں تو سب تو بڑا مذہب انسانیت رکھ چڈیا۔ یہ کئی مولوی کر رہے ہیں، کئی جعلی پیر یہی کر رہے ہیں، کئی لیڈرز یہ کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا؟ اسلام میں مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، یہ نہیں کہا کافر بھی ہمارے بھائی ہیں،
کافروں کے حقوق پورے کرو، مسلمانوں کو تباہ پھیر دو، مسلمانوں کو لوٹو دو ہاتھ، 2 نمبر مال بھی بیچو، ان سے رشوتیں بھی کھاؤ، ان سے سود بھی لو، ان کس کے ساتھ جو مرضی کرے ان کا پیسہ کھاؤ، اور کافروں کے حوالے سے درس و تبلیغ شروع کر دو۔ واجب کافروں کو برا نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو بھائی، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 130، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اب اس آیت کو لے کر لوگ مولویوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، چھوڑو یہ مولوی صاحب اپنے آپ کو سنی نہ کہو، کسی فرقے چ نہ اپنے آپ کو بس کہو میں مسلمان۔ ان کو اتنا نہیں پتہ تفرقہ صحیح مذہب کے اوپر، قرآن و سنت کے اوپر قائم رہنا تفرقہ نہیں ہے، قرآن و سنت کے اگینسٹ کام کرنا، قرآن و سنت کے مخالف عقائد و نظریات رکھنا، یہ تفرقہ ہے۔ تفرقہ وہ پھیلا رہا ہے جو صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، تفرقہ وہ پھیلا رہا ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کر رہا ہے، تفرقہ وہ پھیلا رہا ہے جو احادیث کا منکر ہے، تفرقہ وہ پھیلا رہا ہے جو تقدیر کا منکر ہے، تفرقہ وہ پھیلا رہا ہے جو ایصال ثواب کا منکر ہے، تفرقہ وہ پھیلا رہا ہے جو اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، تفرقہ وہ پھیلا رہا ہے جو کافروں کے ساتھ جا کر پیار محبت کی پینگیں بڑھاتا ہے، تفرقہ وہ نہیں پھیلا رہا جو جہاد کا درس دیتا ہے، تفرقہ وہ نہیں پھیلا رہا جو مسلمانوں کو متحد کر کر کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا کہہ رہا ہے، وہ تفرقہ نہیں پھیلا رہا، وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تفرقہ کہا کہ اس سے بچو، اس سے مراد یہی ہوتا ہے ایک تو غلط عقیدے نہ اپناؤ، دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ مسلمانوں کے اندر لڑائی پیدا ہو، چغلیاں کر کر، غیبتیں کر کر، بہتان لگا کر، مسلمانوں کے اندر لڑائی کروا کر، 2 بھائیوں کو آپس میں لڑوا کر ان کے اندر علیحدگی نہ کرو، ان کے اندر جدائی نہ کرو، سب مل کر ایک جیسے ذہن رکھ کر، ایک جیسے نظریات رکھ کر، ایک جیسے اعمال رکھ کر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، 2 بھائی آپس میں پہلے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ کوئی تیسرا ان کو کچھ کہہ دے تو دونوں لڑنے پر آ جاتے ہیں، بعد میں بیویوں کے پیچھے لگ کر، دوستوں کے دیگر باتوں کے آ کر ان کے ساتھ ایسی دشمنی ہوتی ہے کہ کسی کافر سے ایسی دشمنی نہیں ہوتی جو اپنے بھائی سے ہوتی، اپنی بہن سے، بہن اگر حصہ مانگ لے تو اس سے جدائی ہو جاتی ہے کہ تو منگیا کیوں میرے کو حصہ، تو کون نہیں ہے حصہ منگنا لی، تیرے تے ویاہ تے پیسے لاتے سی تن حصہ مل گیا، جس طرح ہوتا ہے۔ اور باہر دوسری جگہ ہم سخی بنے ہوتے ہیں، زکاتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، راشن بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، ان کے ساتھ ہم کبھی پوچھتے نہیں چاہے بھوکا مر جائے۔ تفرقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے اپنوں کے ساتھ علیحدہ ہو جائے اور غیروں کے ساتھ جو ہے اس کی دوستی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ مسلمان سب کیا ہیں۔ حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 1001۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان سب کے سب ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے میں درد ہو تو تمام اعضاء اس سے کیا ہوتے ہیں؟ متاثر ہوتے ہیں، کہ میرے اگر اس انگلی میں درد ہے تو میرا پورا جسم ڈسٹرب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان دنیا کے کسی خطے میں، دنیا کے کسی خطے میں ایک مسلمان آزمائش میں ہے، تکلیف میں ہے، تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں اس کا درد ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی مسلمان کو کہیں باہر پھینٹی پڑ رہی ہے وہ ویڈیو میں، اور یار ساڈے مسلمان بھی تو 2 نمبر ہے، ضرور انہیں کوئی فنکاری لائی ہونی تینوں مار پی رہی، یعنی اپنے مسلمان کے بارے میں نیگیٹو ذہن ہمارا پہلے ہوگا۔ بابری مسجد ہندوستان میں شہید کی، میں نے ایک مسلمان کے منہ سے سنا، وکیل مسلمان،
یار ٹھیک ہے یار ویسے ہی مشکوک سی مسجد چلو ختم ہو گئی تو کی ہو گئی, بڑھولے والی جگہ سے ٹھیک ہے ختم ہو گئی تو کی ہو گئی. یعنی اتنی بے حسی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخی مسجد جس کے اندر ہندوؤں نے جان بوجھ کر ڈنڈی مار کر یہ شوق رہا جی ہمارے مندر کے اوپر بنی ہے, ثبوت بھی کوئی نہیں, اور مسجد کو شہید کر دیا گیا. تو ایک مسلمان کہ جس کو تکلیف ہونی چاہیے کہ یار ہماری مسجد اللہ کا گھر وہ شہید ہو گیا ہے اور سارے کافر مل گئے ہیں, بجائے اس کے کہ یہ کم از کم کہہ لو کہ یار یہ اچھا نہیں ہوا, کم از کم اتنا تو کہو نا. حدیث پاک میں ہے سب سے کم تر درجہ ایمان کا یہ ہے کہ بندہ برائی کو دل میں برا جان لے. اگر منہ سے نہیں روک سکتا, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا, وہ کم از کم دل میں تو برا جانے. وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ گالی کوئی نہیں, کیا ہو گیا کدھر اور بنا لو, یہ کیا بات ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان کہیں بھی آزمائش میں ہے, تکلیف میں ہے, یا کسی مسلمان کے مقدس مقام کا نقصان ہو گیا, یا کسی کا گھر جل گیا ہے, تو ہمیں پرواہ ہی کوئی نہیں, فکر ہی کوئی نہیں, ہم اپنی زندگی میں مست ہیں. جبکہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو دوسرے حصے کو اس کا احساس ہوتا ہے. مسلمان کو کیا ہونا چاہیے, ہم آہنگ ہونا چاہیے, ہم رائے ہونا چاہیے, متفق ہونا چاہیے, اتحاد میں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایک بھی مسلمان تکلیف میں ہے, دنیا کے کسی خطے میں ہے, ہمیں اس کا احساس ہو. ہم اگر ہاتھ سے اس کی تکلیف دور کر سکتے ہیں تو وہ کریں, زبان سے کر سکتے ہیں تو وہ کریں, ورنہ کم از کم دل میں تو برا جانے. اسی طرح حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی, صفحہ نمبر 418, صحابی رسول حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں کی عادت تھی کہ دوران سفر کسی گھاٹی یا کسی وادی میں جب پڑاؤ کرتے ٹھہرتے تو پھیل جاتے. ایک ٹولہ ادھر چلا جاتا, ایک ٹولہ ادھر چلا جاتا, ایک ٹولہ ادھر, ایک ٹولہ ادھر, اس طرح متفرق ہو کر پھیل جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارا ان گھاٹیوں اور وادیوں میں الگ الگ ٹھہرنا شیطان کی طرف سے. صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد جب بھی ہم نے کہیں پڑاؤ کیا ہم سب اکٹھے ہو کر ٹھہرتے تھے کہ جب آپ سفر کر رہے ہیں, ایک ٹولہ ادھر ہے, ایک ادھر ہے, اللہ نہ کرے دشمن حملہ کر دے تو ہمیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا, ہم اکٹھے ہی نہیں ہو سکیں گے. اسی طرح جب الگ الگ ہوتے ہیں, کوئی کھو جاتا ہے, کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے, کسی کو کوئی ڈاکو لوٹ سکتا ہے, ہمیں نظر ہی نہیں آئے گا کہاں کیا ہو رہا ہے. تو شریعت نے کس قدر اتحاد کا ذہن دیا کہ دوران سفر بھی اگر کہیں رکنا ہے تو علیحدہ علیحدہ نہ رکو, اس وقت بھی اکٹھے ہی رہو, اکٹھے رہو. اتحاد, اتفاق, ہم آہنگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اس کی ترغیب دی, اور ہم اتنا ہی اس کے اگینسٹ ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 46 وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ پھر بزدلی کرو گے اور تمہاری بدی ہوئی ہوا طاقت جو ہے وہ جاتی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا آپس میں اگر جھگڑو گے تو پھر تم کیا ہو جاؤ گے, تم بزدل ہو جاؤ گے. جب تمہارا آپس میں اتفاق نہیں ہوگا تم کیا ہوگے, بزدل ہوگے. اور کافروں کے سامنے جو تمہارا اتحاد ہے, تمہاری شان ہے, وہ کیا ہوگی, وہ ٹوٹ جائے گی. کافر کہیں گے اے مسلمان نے فلسطینی جنہ مرضی قتل کرو ہے نا, کی کہنا ہے بڑی گل ہے, فیس بک تو 2-4 گالاں کٹ دیں گے, اور کی گل ہے. کسی لیڈر میں ہمت ہی نہیں کہ اس کو کہہ دے کہ یار ایسا نہ کرو, کسی میں نہیں. جن کے اندر ہمت ہے وہ بھی نہیں کہتے, اور جو دل میں برا کہہ سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے. کہ مسلمانوں کو جب آپس میں اتفاق اتحاد نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا, ہمارے اندر کیا آئے گی,
بزدلی آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ ہمارا کافروں کے سامنے طاقت جو ہے وہ کمزور پڑے گی. کافر کہیں گے یار انہوں نے کون سا بولنا، انہوں نے کون سا کہنا. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کشمیر کی دعا مانگتے تھے، یا اللہ کشمیر کی آزادی ہو. پھر آج اس سٹیج کے اوپر ہیں کہ دعا مانگنے میں کئی ملکوں کے بارے میں مانگتے، یا اللہ بوسینیا کو آزاد فرما، فلسطین کو آزاد فرما، برما کے اوپر رحم فرما، افغانستان کے اوپر رحم فرما، شام کے اوپر اپنا، لیبیا کے اوپر اپنا کرم فرما. یہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ جب سب سے پہلے فلسطین کے ساتھ زیادتی ہوئی، جب کشمیر کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو ہم نے اس وقت اپنی پوری طاقت اور اپنے زور کے ساتھ ہم اتحاد ہو کر، ہمارے لیڈروں نے مخلص ہو کر کافروں کی آنکھوں میں آنکھ نہیں ملائی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کشمیر ڈے منا لیا، اپنے ملک میں عیاشی کر لی، باجے بجا دیے، جلسے کر لیے، تھوڑی تصویریں اتروا لیں، چلو جی. اس سے کوئی فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں. ہم ایک اس کو رسم کے طور پر مناتے ہیں. فلسطین کا جب ظلم و ستم ہوتا ہے، اسی ہتھے چھٹی کر لینے ہیں، چلو جی چھٹی کرنے کیا ہونا. ان کو کیا فرق پڑنا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے بس بیچاروں نے اتنے جو گئے نہیں، اینا کو اور کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن آج بھی سعودیہ کے اندر، پاکستان کے اندر، دنیا کے کئی ممالک میں کسی انگریز کے ساتھ کچھ ہو جائے تو ہمارے لیڈروں کو بھی وقت ڈال جاتا ہے، ان کو بھی اتنا مل کر ہمارے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ ہم سے جو چاہے وہ کروا لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کو آپس میں کافر، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کفار جو ہیں وہ ملت واحدہ ہیں، ایک ملت ہے، یہ سب اکٹھے ہیں. اگر مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہ سارے مل کر ہم کو ماریں گے. اور ایسا ہی ہو رہا ہے. ہم جب متفق نہیں ہیں، ہماری طاقت، ہمارا مقام و مرتبہ ان کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ان کو جو مرضی کر لو، انہوں نے کون سا بولنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا. اسی لیے اگر ہم آج تمام مسلمان اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، اپنے محلے دار، اپنے مسلمانوں کے ساتھ اتفاق و اتحاد کر لیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہماری ہم آہنگی ہو، ہم مل جل کر رہیں، تو ہم کئی کام کر سکتے ہیں، کئی مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں. دیکھیں اینٹ ہے، بجری ہے، سیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ریت ہے، یہ سب اگر الگ الگ ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں بنتا. لیکن اگر یہ ساری چیزیں مل جائیں تو ایک مضبوط بلڈنگ بن جاتی ہے. اسی طرح ہم سب ایز اے مسلم، اگرچہ ہماری قومیں مختلف ہیں لیکن مسلمان تو ہیں، ہم سب قومیں، ہم سب شہر والے، ہم سب ملک والے، ہم سب علاقے والے، ہم سب اگر مل جائیں گے تو ہم ایک مضبوط قوم بن جائیں گے. لیکن اگر ہم یہ کہیں گے میں مہاجرہ دے نال نہیں بولنا، مہاجر کہیں گے ہم پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہیں، بنگلہ دیشی کہیں گے جی ساری دنیا نہ دوستی ہو سکتی ہے، پاکستان نہ نہیں ہو سکتی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم ایک ایک کر کر مارے جائیں گے، ایک ایک کر کر کافر ہمیں تباہ و برباد کرے گا. کیوں؟ اتفاق نہیں، اتحاد نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مد نظر رکھنے کا ذہن دیا، ترغیب دی کہ آج خاندان کے خاندان یوں بکھرتے ہیں، یوں کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، سب الگ الگ ہو جاتے ہیں. وہ جو خاندان کا شیرہ تھا، وہ اکٹھا جو ایک جوش تھا، خاندان کی عزت تھی، معاشرے میں ان کا رعب دبدبہ تھا، وہ ختم ہو گیا. صرف اس وجہ سے کہ وہ جائیداد تقسیم ہو گئی، آپس میں لڑائیاں پڑ گئیں، وہ کہتا ہے اے میرا ہے، وہ کہتا ہے اے میرا ہے. گھر کے اندر جب آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات کے اوپر چیر آتی ہے، چھوٹی سی بات برداشت نہیں ہوتی، بھائی کی بات برداشت نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپس میں جب لڑائی ہوتی ہیں، گھر کا سکون بھی برباد ہوا، اور اس کے بعد وہ سارے کا سارا جو ایک عزت تھی معاشرے میں، خاندان میں، وہ نیلام ہو گئی. لوگوں نے تماشے دیکھے، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، دنیا تماشے دیکھے گی. اگر ہم
تھوڑی بہت چیز کو اگنور کرے، نظر انداز کرے، ایک دوسرے کی زیادتی کو ایک اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرے، جذباتی نہ ہو۔ ہوتا ہے نا بعض بندے وہ اپنے آپ کو فخر سمجھتے ہیں، مینو گال برداشت نہیں، مینو گال برداشت نہیں۔ اب جب وہ یہ ذہن ہوتا ہے نا کہ میں نے جنہیں بھی گال کٹی تو میں جانوں ہی مار دینا، اب ایک گال جب وہ کوئی نکال دے اور وہ اس کو جان سے مار دے، اب اس نے بطور فخر کیا جی میں نے جان سے مار دیا، کیا حرام کام، پھر ساری زندگی خود ذلیل و خوار ہوتے۔ وہ ایک واقعہ ہے نا، وہ پولیس والا جیل میں پوچھتا ہے تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، ہر کوئی بندہ اپنا اپنا جرم بتاتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ لو جی میں نے قتل کیا ہے۔ پولیس والا کہتا ہے کس گال تو قتل کیتا ہے؟ کہتا ہے جو نے میں نے گال کڈی سی۔ پولیس والے نے اس کو غصے میں آ کر 10 گالیاں نکالی، تو کسی سمجھدار نے کہا پتر ہوتے ایک برداشت کر لینا نا، ایتھے 10 نہیں سی گالیاں پینی۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے اپنی چھیر بنائی ہوتی ہے، ہم نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوتا ہے کہ مجھے میرے باپ کے والے سے جو کہے گا میں نہیں چھوڑوں گا، میں بھول جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ حالانکہ اگر وہ حوصلے کے ساتھ اگر اس کے باپ کے خلاف کوئی بات کہی ہے، وہ طریقے سے اس کو مینیج کرتا، طریقے کے ساتھ اس کو سمجھاتا، یہ کسی اس کے بڑے کے پاس جا کر اس کی شکایت لگاتا، طریقے سے اس بات ہو سکتی تھی۔ ایک دوسرے کی باتوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ رزق کمانے نکلے تو بعض اپنے بوس کی، اپنے صاحب کی کتنی گالیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تنقیدیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ گھر آتے ہیں تو ہم شیر بن جاتے ہیں، گھر والے کی گل برداشت نہیں ہونی، باہر والے کی ساریاں کر لینی۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، گھر میں امن برباد ہوتا ہے، اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی چیزیں ایسی عطا کی کہ ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک نظام چل رہا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ایک روٹین کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو جو چیزیں وابستہ ہیں وہ اپنا اپنا فائدہ لے رہی ہیں۔ کوئی روشنی لے رہا ہے، کوئی توانائی لے رہا ہے، کوئی بندہ اس روشنی کے اندر اپنا کام کر رہا ہے۔ اس طرح یہ سارے اسباب مل کر ایک نظام چلا رہے ہیں۔ اگر ہم سب بھی اس طرح ملیں گے نہیں، اس طرح مل کر اپنے شعبے، اپنے کاروبار، اپنے گھر بار، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، اپنے محلے والے، ہم سب متفق ہو کر ایک طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، نہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے گی، نہ ہمارا ملک ترقی کرے گا، نہ ہم خود ترقی یافتہ ہو سکتے جب ہم میں اتحاد نہیں ہوگا۔ ہم سب اتحاد کر لیں کہ لو جی ہم نے اس بندے کو ووٹ ڈالنا ہے کہ جو ہمارے محلے کے لحاظ سے ٹھیک ہوگا، جس نے ہمارے محلے کے کام کیے ہوں گے۔ ہم سب اتفاق کرتے ہیں ہم اسی کو ووٹ ڈالیں، یقین مانو سارے کونسلر سیدھے نہ ہوتے میں پڑھ لیں۔ ہم کس طرح کرتے ہیں کہ اے میرے چاچے کا پتر ہے، اینو کو کدی کام پہ آ سکتا ہے، یار اے بدماش ہے، اندر تعلقات بنا لو۔ ہم اس چکروں میں آ کر بدماشوں کو، ظالموں کو، لوٹ مار کرنے والوں کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ اگر ہم سب یہ سوچ لیں کہ یار ہماری اس گلی میں، اس معاشرے کے لیے، اس علاقے کے لیے، اس حلقے کے لیے کس نے کیا کام کیا ہے، کتنا کیا ہے، ہمارا معاشرہ ترقی کر، ہمارا نظام ٹھیک ہوئے۔ ایک بندہ وہ سرحد سے آتا ہے ہمارے علاقے میں ایم این اے بن کر واپس سرحد چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ساری زندگی اس کی شکل ہی نہیں دیکھی ہوتی۔ کتنے ہم میں سے ایسے افراد ہوں گے جنہوں نے اپنے ایم این اے کو کبھی ظاہری طور پر ہی نہیں دیکھا ہوگا اور ساری زندگی اس کو ووٹ ڈالا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ قوم ایسی ہے، اینو جتھے لاؤ ہے لگ جاندی ہے، جڑے کام لاؤ ہے لگ جائے، انہاں دے کام کوئی نہیں کرنے۔ میرا ایک کونسلر دوست تھا، میں نے اس سے پوچھا یار آپ اتنے کام کرتے ہو تو کئی مرتبہ گھر ہی کہہ دیتے ہو کہ میں ہوں ہی نہیں، کام ہی نہیں کرتے۔ اس نے ایک بات بتائی، کہتا ہے یار اے قوم ایسی ہے 100 کام کرو نا، ایک نہ کرو تو وہ ایک پھڑ کے بہ جاندی ہے۔ ایس گل تو میں 100 نہیں کرتا، میں وہ کلا ایک ہی کام کرنا جی ہے قوم نے پھڑنا۔ ہوتا یہی ہے کہ عوام جو ہوتی ہے جب اس میں شعور نہیں ہوگا، جب اس میں سوچ نہیں ہوگی، قرآن و سنت کے مطابق اعمال نہیں ہوں گے، اتفاق و اتحاد نہیں ہوگا،
اس کا انجام یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی بڑی ترغیب دی۔ وہاں فلاسفر لوگ، پڑھا لکھا طبقہ، انہوں نے بھی اس حوالے سے، ہم آہنگی کے حوالے سے کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں ایک فلاسفر نے لکھا ہے آل تھنگس انڈر دا سن ول فلورش وین ہارمنی پریویلز۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم آہنگی غالب ہو تو سورج کے نیچے تمام چیزیں پھلیں گی اور پھولیں گی۔ جب ہم آہنگی جو ہے وہ کیا ہو؟ غالب ہو تو کیا ہوگا؟ تمام چیزیں جو ہیں سورج کے نیچے وہ پھلیں گی، پھولیں گی۔ اسی طرح ایک اور فلاسفر نے لکھا ہے کہ ہارمنی میکس اسمال تھنگس گرو، لیک آف اٹ میکس گریٹ تھنگس ڈیکے، کہ ہم آہنگی چھوٹی چیز کو بڑا کر دیتی ہے اور ہم آہنگی کی کمی بڑی چیزوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ کہ جب ہم آہنگی ہوگی، اتفاق و اتحاد ہوگا تو چھوٹی چیز بھی بڑا کام کر دے گی۔ جب آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے، اتفاق و اتحاد نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی بڑی طاقت وہ بھی کمزور پڑ جائے گی۔ ہم آہنگی کے لیے بھی کس طرح حاصل کی جائے، اس کے اصول بھی لکھے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ سلام کو عام کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ فراڈی بندے نے سلام کرنا ہے، پیسے والے نے سلام کرنا ہے، بلکہ ہر مسلمان کو سلام کیا جائے، اس کو عام کیا جائے، محبت کو بڑھایا جائے۔ سلام کو عام کرنا کیا ہوتا ہے؟ محبتیں پیدا کرتا ہے، ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، ملن ساری پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ بڑوں کی اطاعت کی جائے۔ بڑوں کی کیا کی جائے؟ اطاعت۔ اس سے اتفاق و اتحاد قائم ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کاروبار کرنا ہے نا، تو جو اس کاروبار کا ڈون ہوتا ہے وہ جو کہہ دے ہم مان لیتے ہیں، یار بندے کا تجربہ ہی بڑا ہے، یار جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، کوئی اور بندہ ہوتا ہے جو بزرگ ہوتا ہے، اس کی بھی بات سن لو، اس کی بات کو مان لو، اطاعت کر لو۔ اطاعت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اتفاق بڑھتا ہے۔ سارے بھائی باپ ایک طرف جا رہے ہیں، ایک بیٹا کہے نہیں جی نہیں میں ادھر نہیں جانا ہے، اور یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نا اتفاقی ہوگی۔ اگر وہی بیٹا یہ سمجھ لے کہ یار اتفاق میں برکت ہے، میرے اکیلے کے شور مچانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں کیوں جو ہے وہ تماشا کروں، تو میں بھی مان لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ گناہوں میں کسی کی اطاعت نہیں، کہ ایک والد جو ہے وہ حرام کام کے اوپر کہے کہ سارے میری مانو، اس میں اطاعت نہیں، جائز کام میں اطاعت ہوتی ہے۔ نمبر 3، جذبہ ایثار پیدا کیا جائے۔ اگر ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر رہیں تو کچھ نہ کچھ قربانی دینا سیکھیں، ایثار پیدا کرنا سیکھیں۔ جگہ نہیں ہے تو بندہ اپنی جگہ پر کسی اور کو بٹھا دے، کسی بزرگ کو بٹھا دے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ خود بھوک لگی ہے تو کم کھا لے، بقیہ اپنے مسلمان بھوکے کو کھانا کھلا دے، کچھ نہ کچھ ایثار کرے۔ یہ نہیں ہے کہ میں جب پور رج گیا ہوں تو اس کے بعد میں صدقہ کرنے چلوں، اس طرح نہیں، ایثار کرے۔ ایثار کرنے سے بھی محبتیں اور اتفاق بڑھتا ہے۔ اور نمبر 4 ہے سمجھوتا کرے، سمجھوتا کرے، اتفاق کرنے کی کوشش کرے۔ اگرچہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی اپنے بڑوں کی، اپنے گھر والوں کی، شوہر جو ہے وہ اپنے والدین کی، بیوی اپنے شوہر کی ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہی میں کر کے ہی سونا ہے، اج لے کے ہی جانے ان چیزاں، کپڑے اج ہی ملن گے تو میری زندگی شروع ہونی، نہیں، تھوڑا بہت ڈیلے کیا جائے، کسی اپنی خواہش کو ڈیلے کیا جائے، اپنے شوہر کی مجبوری کو، اپنے والدین کی مجبوری کو، اپنے مسلمان بھائی کی مجبوری کو سمجھا جائے۔ یہ نہیں کہ قرض لینا آ گیا اتنے پیسے رکھ نہیں تو میں جان نہیں چڑھنی، یہ نہیں، تھوڑا اس کے سپیس دیا جائے، تھوڑا ٹائم دیا جائے۔ اگر اور بھی کئی چیزیں ہیں
کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں، ہم اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنے شعبے کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے نظریات، ہمارے جو سوچیں ہیں یہ مل جائیں، یقین مانیں ہم ترقی کریں۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیں، چھوٹی سی بات جو سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو چھوڑ دیں، اپنی ناقص عقل کا قصور سمجھیں، اور اپنے جو تجربہ کار مسلمان ہے، جو اپنا والد ہے، جو سمجھدار کوئی استاد ہے، اس کی بات کے اوپر قائم ہو جائیں، ہم سب مل جائیں، تو یقین مانیں آج بھی مسلمانوں میں جو کھوئی ہوئی عزت ہے، جو کھویا ہوا مقام و مرتبہ ہے، جو ہمارے گھروں کی ناچاکیاں ہیں، ان سب کے مسائل حل ہو جائیں۔ ورنہ اگر چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی اپنی رائے دیں گے، اپنی اپنی سوچیں رکھیں گے، تو پھر اسی طرح تفرقہ پھیلتا پھر یہ نتیجہ آئے گا کہ ہر گھر میں الگ الگ عقیدے رکھنے والے بھی ہوں گے، ہر گھر میں الگ الگ سوچ رکھنے والے بھی ہوں گے، کوئی ایک کسی دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں ہوگا، اور اسی لیے ہر گھر الگ الگ رہے گا، کوئی 10-12 بندے ایک گھر کی چھت کے اندر نہیں رہ سکتے، جس طرح موجودہ دور چل رہا ہے۔ گاؤں دیہات آباد ہو گئے، سوسائٹیاں آباد ہو گئیں، اسی وجہ سے کہ اب ایک ایک گھر میں جو پہلے پورا خاندان رہتا تھا، اب سوچیں، اب دماغ آپس میں ملتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی باتیں برداشت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں سیپریٹ رہنا چاہتا ہوں۔ اگر آج بھی ہم اتفاق اور اتحاد کو سوچیں، تھوڑا بہت سمجھوتا کرنے کی، نظر انداز کرنے کی کوشش کریں، تو ہماری ہم آہنگی اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے والدین، بہن بھائی، کولیگز کے ساتھ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سے